ہیں، ساتھ ہے، چلیسواں ہے، یہ جو کل ہے جو ختم کے، یہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، لیکن اس کا بھی کہیں اجر لکھا ہوا ہے؟ یہ کبھی اپنے ان ملاؤں سے سوال کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ عرصہ قبل میں نے مدینہ یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن کے لیے اپلائی کرنا تھا، تو مجھے برتھ سرٹیفکیٹ کی ضرورت پڑی۔ میں برتھ سرٹیفکیٹ لینے کے لیے جب گیا تو وہاں پر سیکرٹری آفس کے اندر بیٹھے تھے کہ سیکرٹری کسی کام کی طرف گیا ہوا تھا، تو ایک عورت آئی جس کی عمر تقریباً 45 سے 50 سال کی تھی۔ وہ آئی اور وہ بھی آفس کے اندر بیٹھ گئی، تو اس نے میری طرف دیکھا۔ مجھے وہ کہیں جانتی تھی لیکن میں اس کو نہیں جانتا تھا، تو وہ اٹھی اور اٹھ کے میرے سر پر اس نے شفقت والا ماں والا پیار رکھا۔ مجھے کہنے لگی بیٹا مجھے پہچانا ہے؟ میں نے کہا نہیں اماں جی میں نہیں جانتا آپ کو۔ کہنے لگی بیٹا آپ ہمارے گاؤں کے اندر 2 دفعہ تقریر کرنے کے لیے آئے تھے، تو اماں جی نے مجھے دعائیں دی، اور پھر کچھ دیر بعد کہنے لگی بیٹا ایک بات پوچھنی ہے آپ سے۔ میں نے کہا جی اماں جی پوچھیں۔ اماں جی کہنے لگی بیٹا میرا خاوند فوت ہو گیا ہے، تو میں اس وقت 50 سے 60 ہزار کی مقروض ہوں، اور ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ابھی بھی وہ میری نظروں کے بالکل اسی طرح سامنے ہے۔ میں نے کہا اماں ہوا کیا ہے؟ کہنے لگی بیٹا مجھے یہ بتاؤ کیا فرض ہے کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو آنے والے لوگوں کو کھانا کھلایا جائے؟ میں نے کہا نہیں اماں فرض تو نہیں ہے۔ کہتی بیٹا یہ 4-5 دن 6 دن ٹھہر کے جو ساتے کا ختم دلوانا، کیا یہ بھی ضروری ہے؟ اگر نہ دلایا جائے تو اس میں کیا حرج ہے یا اس میں کیا گناہ ہے؟ میں نے کہا ماں جی کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ اگر آپ یہ بدعت چھوڑیں گی تو اس میں تو ثواب ملے گا۔ وہ بڑی حسرت بھری نگاہوں کے ساتھ میری طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی بیٹا کیا چھوڑنے سے ثواب ہوگا؟ میں نے کہا جی اماں جی اگر یہ بدعت آپ چھوڑ دیں تو اس میں آپ کو اجر ملے گا، وگرنہ یہ بدعت جو ہے ساتے اور چلیسویں کا ختم ہے، یہ آپ کیا دنیا میں بھی نقصان کرے گا اور آخرت میں بھی یہ آپ کو نقصان دے گا۔ کہنے لگی بیٹا تو پھر آپ لوگوں کو کیوں نہیں بتلاتے؟ آپ کے پاس اسٹیج بھی ہے، آپ کے پاس پلیٹ فارم بھی ہے، آپ لوگوں کو کیوں نہیں بتلاتے؟ میں نے کہا اماں جی ہوا کیا ہے؟ کہنے لگی بیٹا تو اس وقت میں پریشان ہوں کہ میں وہ اب 50-60 ہزار روپے کہاں سے ان لوگوں کا دوں گی، اور میں اس معاملے میں بہت زیادہ پریشان۔ میں نے کہا اماں آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ اتنا خرچ کریں اور قرض لے کے آپ لوگوں کو کھانا کھلائیں؟ کہنے لگی بیٹا برادری والے باتیں کرتے ہیں، بیٹا لوگ باتیں کرتے ہیں۔ تو وہاں پر مجھے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث یاد آ گئی، کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کے اندر لے کے جائے گی۔ ہر بدعت ضلالت ہے، یہ دنیا کے اندر بھی بدعت ضلالت ہوتی ہے اور آخرت کے اندر بھی ضلالت ہے۔ اب دیکھیں مولویوں نے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے لوگوں پر کتنا بوجھ ڈال دیا ہے، حالانکہ اللہ کی قسم یہ جو بدعات ہیں ساتیں چلیسواں ہیں، یہ جو کل ہیں جو ختم کے نام سے لوگوں سے لوٹا جا رہا ہے، لوگوں کو کھایا جا رہا ہے، یا یہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ ان سے پوچھنا تو صحیح مولوی صاحب یہ جو آپ ختم چلیسواں اور ساتہ جو ہے وہ کر رہے ہیں کروا رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ فرض ہے؟ یہ کیا ہے؟ سنت ہے؟ کیا یہ نفل ہے؟ اس کا اجر کتنا ہے؟ کس حدیث میں حکم آیا ہے؟ اور ہر عمل پر کوئی نہ کوئی اجر ملا ہے، اجر بتلایا گیا، تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ کوئی بندہ سبحان اللہ پڑھتا ہے جنت میں اس کا درخت لگ جاتا ہے۔ تو یہ تو بہت زیادہ سامان پیسہ کھانا بنایا جاتا ہے، بہت بہترین عمدہ قسم کے پھل لائے جاتے ہیں، لیکن اس کا بھی کہیں اجر لکھا ہوا ہے؟
یہ کبھی اپنے ان ملاؤں سے سوال کرنا، ان مولویوں سے سوال کرنا کہ واقعی ہمارے ماحول کے اندر کہ ادھر ابھی باپ کا جنازہ گھر میں پڑا ہے اور بیٹے کا جو دل ٹوٹ چکا ہے، وہ یتیم ہو گیا ہے، جو سب سے بڑی تکلیف ہے، جنازہ گھر میں پڑا ہوتا ہے، بیٹا پریشان ہے، بیٹے کو اپنی ہوش نہیں ہے، لیکن لوگ آ کے کہتے ہیں کہ جناب کھانا کیا دینا ہے، لوگوں کو کھانا کیا بنانا ہے۔ بیٹا غم میں نڈال ہے باپ کی میت کو دیکھ کر، لیکن لوگوں کو کھانے کی فکر پڑی ہے۔ جوان بیٹے کی میت گھر میں پڑی ہوتی ہے، لوگ آ کے باپ سے پوچھتے ہیں، جس باپ کو ہوش ہی نہیں، جس باپ کا دل ہی نہیں کرتا کہ اب میں نے کھانا کیسے کھانا ہے، جس کی دنیا کی تمام رونقیں ختم ہو جاتی ہیں، جس کی دنیا کی تمام مٹھاس ختم ہو جاتی ہے، جس کو ہر ذائقہ دار چیز پہ ذائقہ لگنے لگ جاتی ہے، اس کو آ کے لوگ کہتے ہیں بتائیں جی کھانے میں مینیو کیا دینا ہے، اب لوگوں کو کھانا کیا دینا ہے۔ میت ابھی گھر میں پڑی ہے، دیگوں میں چمچہ کھڑکنا شروع ہو گیا ہے، اور ابھی وہ کھانا ادھر تیار ہو کے پڑا ہے، لوگ جنازے کے لیے نکل چکے ہیں، وہاں پر جناب بیٹے کا باپ کی میت پر، باپ کا بیٹے کی میت پر خرچہ ہو چکا ہے، کھانا بن چکا ہے، ادھر پھر جنازے کے درمیان ایک پھر اعلان کرنے والا ہے فلاں دن فلاں تاریخ کو یہاں پر ساتکہ ختم ہوگا، تو وہاں پھر وہ پریشان ہو جاتا ہے، یہ میرے ساتھ لوگ کر کیا رہے ہیں، یہ کس بات کی مجھ کو سزا دے رہے ہیں۔ تو بھائی وہ ایک عورت نہیں، یہاں پر کئی لوگ پریشان ہیں۔ یہ وقت ہے کہ لوگوں سے اپنا روزمرہ کا جو خرچہ ہے وہ نہیں پورا ہو رہا، لیکن ہمارے جو ہے معاشرے کے اندر بدبختی ہماری ایسے ملا پیدا ہو چکے ہیں اور ایسے مولوی پیدا ہو چکے ہیں کہ جو لوگوں کے گھر کو برباد کرنے پر تلے ہیں، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے انہوں نے بدعات اور خرافات اتنی بڑی بڑی گھڑ لی ہیں۔ آئیے ساری امت کے لیے میرا پیغام ہے، تمام انسانیت کے لیے میرا پیغام ہے۔ سنن الکبریٰ کے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا فتویٰ موجود ہے، صحابہ اکرام میت کے گھر سے کھانا کھانا ایسے سمجھتے تھے جیسے کہ لان اور تان کرنا، جیسے کہ گریبان کو پھاڑنا، چاک کرنا اور اپنے منہ پر تھپڑ مارنا، اتنا برا سمجھتے تھے میت والے گھر سے کھانا کھانے کو۔